سب کی عدالت کرنے کو جلد آنے والا ہے۔ آقا دو جہاں مننجی دو عالم جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں اس خاک سار کا سلام پہنچے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ شرف بخشا کہ ہم سب خدا ان کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اپنے حصے کی برکت کو پائیں۔ شکر گزار پرستاروں کا جنہوں نے خدا ان کے حضور اپنے نذرانہ عقیدت کو پیش کیا اور اس سے برکت پائی۔ شکر گزار سسٹر جو آج کی کہانت کی ذمہ داری کو نبھائے ہوئے ہیں اور جنہوں نے دعا کی، خدا ان سب کو بڑی برکت دے۔ آج کا کلام ہم نے بارہا سنا ہوگا، کیونکہ یہ کلام بہت ہی بار بہت سارے لوگوں نے خدا کے جلال کے لیے اس کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچایا ہوگا، اور میں نے بھی آج ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ خداوند کے کلام کو آپ سب تک پہنچانے کا ذریعہ بنوں اور اس سے برکت حاصل کریں۔ آج کا کلام 3 نکات کے اوپر مرکوز ہوگا۔ ہم 3 نکات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے جو رسول اعظم نے اپنے خط جو اس نے تنسلیکیوں کے کلیسیا کے ساتھ لکھا، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت سے ہے۔ اس کے 3 نکات کو میں آپ سب کے ساتھ بانٹنے کی اور سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو عنوانات ہیں اس میں، وہ ایک ایمان ہے، دوسرا محبت اور تیسرا امید۔ تو تینوں نکات کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی خداوند اپنے روح پاک کے وسیلہ سے مجھے دے گا میں آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنوں گا۔ تو میں حسب روایت پاسٹر لطیف سے گزارش کرتا ہوں کہ پاسٹر جی آپ کلام پاک کی تلاوت کریں۔ رسول اعظم پالوس رسول کا پہلا خط تنسلیکیوں کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی دوسری اور تیسری آیت۔ تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں، اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی ہم سب پر کثرت سے برکت ہو، آمین۔ آمین آمین۔ شکریہ پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے تو یہ تنسلیکیوں کی کلیسیا کے نام جو خط لکھا گیا ہے، اگر میں اس کے بارے میں جو آج یہ شہر جو کل تک تنسلیکیوں کی کلیسیا کا مقام تھا، آج سلونیکیا جو یونان میں ہے، اور یہ شہر مقدونیہ میں ایک رومی صوبہ ہے جو آج اس جہاں میں قائم۔ اگر میں اس کے بارے میں دیکھوں تو مجھے سب سے پہلے اعمال اس کا 17 باب اور اس کی نامی آیت میں ملتا ہے۔ یہاں پالوس اور سیلاس جو کہ خط کا لکھنے والا ہے، میں آپ سامنے ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ خط پالوس نے ضرور لکھوایا، لیکن لکھنے والا جو تھا وہ سیلاس، یعنی آگے چل کر اس کا نام تیتس بھی آتا ہے۔ تیتس نے خود خطوں کو لکھا ہے، اور
सिलास के बारे में पहले जब हम इस खत को पढ़ते हैं तब पलूस और सिलवानस, उसको सिलवानस भी कहकर पुकारा जाता है, तो ये तंसलीकियों की कलीसिया के पास जाते हैं जो कि गैर मबूदों से जुड़ी है, और वहां पे जाकर पलूस खुदावंद के कलाम की बशारत उन तक पहुंचवाता है और उनको खुदावंद की उस अजीम कुर्बानियों के बारे में गोशगुजार करता है। और जब वो ये सुनते हैं तो वो कबूल नहीं करते, हालांकि वहां पे एक चर्च जो है वो ये कायम कर चुका होता है। तो वो क्या करते हैं, रोमी हुकूमत के सामने इसकी शिकायत करते हैं और वो इन दोनों अशखास को, जो पलूस और सिलास है, इनको निकाल देते। तो पलूस, अगर आगे चलकर हम देखते हैं तो पलूस अपने साथी, जो उसका फर्जंद भी है, तीमुथियुस को दरख्वास्त करता है कि तुम जाकर तंसलीकियों की कलीसिया को खुदा के बशारती कलाम की मुनादी से रोशनास करवाओ। तो वहां पे ये लिखता है सबसे पहले, तो वो कहता है कि अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं, और फिर आगे चलकर तुम्हारे ईमान के कामों, मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। तो आज जो पहला नुक्ता होगा वो है ईमान का काम। हम सब जो मसीही, जिनका तवक्कल जिंदा खुदा के बेटे पर है, हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, ये एक हकीकत है और इससे कोई जुटला नहीं सकता। अगर मैं रसूलों के अकीदे पर जाऊं तो वो इसके ऊपर हूबहू बिल्कुल वैसे की वैसा आता है जिस तरह उन्होंने इब्तदाइया कलीसिया के साथ उसको सबके साथ यीशु मसीह पर ईमान कि वो खुदा का बेटा है, वो रूल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पलातुस के अहद में मसलूब हुआ, वो मसलूब हुआ हमारी खताओं के बायस और उस पर सियासत हुई, मुजरम ठहराया गया, मर गया, बरगद में उतरा, कब्र और मौत पे फातेह होते हुए आसमान पर उठाया गया, जहां से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। ये रसूलों का अकीदा है और हम सब जो मसीही हैं, जिनका तवक्कल जनाब यीशु पर है, हम सब इस पर ईमान रखते हैं। अगर ईमान के कामों का जिक्र किया जाए तो मैं यहाँ पे 2-3 मिसलें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मुझे सबसे जो पहला ईमान का काम नजर आया वो सूबेदार का ईमान था, जिसने अपने नौकर के लिए जनाब यीशु से अर्ज की। पहले सबसे उसने क्या किया, उसने पहले सबसे अपने दिल में नीयत बांधी, उसने कलहा यीशु को भेजा कि जाकर जनाब यीशु से अर्ज करें कि मेरे नौकर के लिए दुआए खैर करें कि वो चंगा हो जाए। और
अपनी इस हकीकत को भी बयां किया कि उसकी इख्तियार क्या है। वो अपनी उस हसीयत को जनाब यीशु के सामने रखता है और ये कहता है कि अगर मैं अपने एक नौकर से कहूं आ तो वो आता है, तो दूसरे से कहूं जा तो वो जाता है। सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा नौकर शफा पाएगा। और ऐसा ही हुआ। और जनाब यीशु ने जब उसके ईमान को देखा जो उसने अपने नौकर के लिए अर्ज की थी, तो उसका नौकर उसी घड़ी शफा पाता है। पहले क्या किया उसने? नीयत बांधी, और नीयत बांधने के बाद उसने अपनी नीयत के ऊपर अमल पैरा किया, और अमल पैरा करने से उसको फल क्या मिला? उसका नौकर शफा पा गया। आगे चलते हैं, और आगे का जो नुक्ता है, जो मिसल है, वो बहुत ही उम्दा है। वो औरत जिससे 12 बरस से खून जारी है, और उसने सुना है कि आका शफा देता। उसने ये सुन रखा है कि उसने लंगड़ों को चला दिया, रोगियों को शफा दे दी। और जब उसने अपना रोग देखा तो वो इस ईमान में अपने यकीन कामल को अमल में लाने का तहिया करती है, और ईमान के काम को मजबूती से थाम लेती है। सबसे पहले उसने क्या किया? उसने सुना, क्योंकि कलाम ये कहता है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। पहले उसने सुना कि आका ऐसे करता है, फिर उसने क्या किया? उस पर यकीन कामल रखा, और उसने अपने दिल में तहिया किया कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने पहले सुना, फिर ईमान लाई, और अपने ईमान को अमली जामा पहनाया, और उसकी पोशाक का किनारा छुआ और सलामती पाई। और जब वो चंगी हो गई तो जनाब यीशु ने मुड़कर पूछा कि किसी ने मुझे छुआ? पतरस उससे कहता है, साहब, भीड़ तुझ पर चढ़ी आती है और तू कहता है कि किसी ने मुझे छुआ। और वो औरत जनाब यीशु के कदमों में गिरती है, अपनी हालत को बयां करती है। जनाब यीशु अकीदत के साथ उसे कहता है, बेटी सलामती के साथ चली जाए। यानी उसको क्या दिया? उसके ईमान के इव्ज, उसके ईमान के काम के लिए उसको बेटी का रुतबा दिया। मेरे अजीजों, आज हम भी कई बेटे बेटियों को अकीदत से पुकारते हैं, तो उनके लिए वो क्या होता है? एक हौसला अफजाई मिलती है उनको कि फलां ने मुझे बेटा कहा या बेटी कहा। आगे चलते हैं, यूसुफ की मिसाल। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम हामला है, तो उसको चुपके से उसने छोड़ने का इरादा किया। वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन जब फरिश्ते ने उसको हकीकत से अया किया, तो उसने ईमान के तहत जो उस तक कलाम पहुंचा था उसके ऊपर यकीन किया, अपने ईमान के काम को आगे बढ़ाया, और मरियम को उसने कबूल किया। फिर जब हम अपने ईमान के काम को आगे बढ़ाते, यकीन करते हैं कि हमें इस कलाम के वसीला से बरकत मिलेगी, तो पहले हम कलाम को सुनते, कबूल करते हैं, उस पर अपना यकीन कामल रखते हैं,
تو ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملتی ہے. کیونکہ ہر کلام سے پہلے ہم خداوند سے جب التجا کرتے ہیں کہ مجھے سننے والے کان اور سمجھنے والا روح دینا تاکہ میں کلام کو سن سکوں اور اپنے دل پہ لے سکوں. ہم ابراہم کی طرف دیکھتے ہیں, ایمانداروں کا باپ. خدا نے ابراہم سے کہا کہ میں تیرے سلب سے تیری نسل بڑھاؤں گا, آسمان کے تاروں اور ریت کے ذروں کی مان. وہ اپنی طرف, اپنی شریک حیات کی طرف دیکھتا ہے کہ اس عمر میں بیٹا خدا اس کو عطا کرتا ہے, اور خدا اس سے اسی کو قربان کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میرے حضور اس کو قربان کر, اس کی قربانی دے. اس کو یہ پتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, لیکن اس کو یہ بھی یقین کامل خدا پر ہے کہ خدا نے جس طرح کہا ہے وہ کر سکتا ہے. قربانی چڑھانے کے لیے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں. راہ میں اسحاق اس سے پوچھتا ہے کہ باپ ہم قربانی کرنے کو تو جا رہے ہیں, لیکن بھرا کہاں. وہاں پہ ایک ابراہم اسحاق سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ خدا خود مہیا کرے گا, اور خدا نے ایسا ہی کیا. اور اسی ایمان کے کام کی وجہ سے اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے, کیونکہ کلام اس کے لیے ہمیں خود سکھاتا ہے. میں پاسٹر جی سے گزارش کروں گا, پاسٹر جی عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. آمین. آمین. ایمان ہے کیا چیز؟ امید کی ہوئی چیزوں کا. جب ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے گا, تو سب سے پہلے مجھے اس پر یہ یقین رکھنا چاہیے, ایمان رکھنا چاہیے. جب میرا ایمان اس پہ قائم ہوگا, اعتقاد ہوگا کہ پکا ہے کہ مجھے یہ مل جائے گا, تو وہ مجھے ملے گا. ہم سب جو اس روحانی محفل میں موجود ہیں, کیا ہم سب نے یسوع کو دیکھا ہے؟ ہم بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں, اور جناب یسوع نے بھی ہمیں مبارک کہا ہے کہ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. آگے کا نقطہ جو ہے وہ ہے محبت. محبت. خدا محبت. ہم سب یہ روز مرہ کہتے اور سنتے کہ خدا محبت ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خدا حقیقت میں محبت ہے. یہ محبت ہی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہماری خطاؤں کے باعث کچلا جائے, مصلوب ہو, مرے, قبر اور موت پہ فاتح ہو. یہ سب کچھ اس کی محبت ہی ہے. اگر میں اس کو دیکھوں کہ عدن سے لے کر آج تک وہ اپنی محبت کو ہمارے ساتھ نبھا رہا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ آج تک اپنی محبت کو ہمارے ساتھ نبھائے جا رہا ہے.
اپنی محبت کو اسی طرح ہی جاری اور ساری کیے ہوئے، لیکن محبت کے لیے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس جو کہ ایک تثلیث خدا کی وحدیت کو ظاہر کرتی ہے، ہمیں اس پر یقین کرنا ہے۔ اور اگر میں رسول اعظم ہی کے خط کی طرف دیکھوں جو انہوں نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا، جو کہ ایک محبت کا نغمہ ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو مسیح کے خون سے دھلا ہوا انسان ہے، اگر وہ محبت نہ رکھے تو وہ ٹھنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوگا، کیونکہ اس میں ایسا دل ہی نہیں ہوگا جو گوشتین دل نہ ہو۔ کیونکہ مسیح کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ایک گوشتین دل رکھتے ہیں، جن کے اندر درد ہے، محبت ہے، خوف ہے اور یقین کامل کی تقویت۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا ہم پانی اور روح کے وسیلے سے جب ہم نیا جیون پاتے ہیں تو ہمیں ایک نیا دل مل جاتا ہے، جو کہ صرف اور صرف یسوع کی قربت اور اس کی ہر اس نعمت سے معمور ہوتا ہے جو اس نے ہمیں بخشی۔ میرے محبت ایک لازوال حقیقت ہے، یہ محبت ہی کی نشانی ہے کہ جناب یسوع بھی اسی لیے اس دنیا میں آئے۔ اگر میں یوحنا 3:16 میں دیکھوں تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ محبت ہے، اور محبت رسول اعظم کہتا ہے کہ سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب باتوں کو برداشت کرتی ہے۔ یہ یسوع میں ساری خوبیاں تھی۔ اس نے ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لیا، لان تان ٹھہرایا گیا، سیاست صحیح، مار صحیح، یہ سب اس کی محبت تھی جو ہم تک نہ تھی۔ یہ ہماری محبت ہی کے باعث ہوا کہ وہ کچلا گیا، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا۔ صلیبی موت جو کہ ایک کلام کے مطابق لکڑی کی موت، ایک لانتی کی موت، وہ اس نے ہماری ساری لانتوں کو اپنے اوپر لیتے ہوئے ہمیں مکت کر دیا اور ہمیں رہائی دے دی۔ میرے عزیزو، ہمیں اس کی محبت میں آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور اس کو جتاتے بھی ہیں، لیکن ہم صرف اور صرف لفظی طور پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس محبت کو بانٹتے ہیں، لیکن ہم صرف کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ لیکن لفظوں کا کہنا اور ان کو نبھانا بہت ہی مشکل ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اے خداوند میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اپنا بھائی جو میرے ساتھ میری ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔
تو ہم جھوٹے ہیں میرے میں. ہم صرف اور صرف لفظی طور پر اپنے رب کے سامنے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کی محبت کو اپنے اوپر لیتے ہیں, لیکن صرف اور صرف لفظی طور پر, کیونکہ کلام ہمیں یہ خود کہتا ہے کہ ہم لفظی طور پر کہتے ہیں. اس کے لیے میں پاسٹر جی سے گزارش کرتا ہوں کہ پاسٹر جی سلطان عارفین حضرت یوحنا کا پہلا خط, اس کا 4 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کی تلاوت کریں. جی, یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے, کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا, وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا. اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے. آمین. آمین آمین آمین. میرے عزیزو, جناب یسوع نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پہ بیٹھے تو تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے خفا ہے, تو تو اپنی اس قربانی کو چھوڑ اور سب سے پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر. ہمیں ایسا ہی کرنا ہے جیسے اس نے ہمیں سکھایا ہے. جب ہم باپ سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں سے بھی محبت رکھنی ہے جو ہمارے چوگرد ہیں, کیونکہ محبت کے لیے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ رسول اعظم پالوس رسول اپنے خط میں جو اس نے کرنتھیوں کے نام لکھا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. اور اس میں حقیقت ہے, اس میں کچھ بھی کھوٹ نہیں. میں سب کچھ تو دے رہا ہوں لیکن محبت کے ساتھ نہیں, کسی مجبوری کے تحت, یا مجھ پہ جبر ہے تو میں ایسا کر رہا ہوں. اور جب میں محبت سے کرتا ہوں تو اس کا مجھے اجر ملے گا. آگے کا نقطہ جو ہے وہ ہے امید. امید امید ہمیں کیا ہے؟ امید ہمیں یہ ہے کہ ہم جناب یسوع کے ساتھ اس 1000 سالہ بادشاہت میں شرکت کریں گے. امید ہمیں کیا ہے کہ ہمارا آقا اس جہان کی عدالت کرنے کو ضرور آئے گا. امید ہمیں کیا ہے کہ ہم اس ابدی مقام میں جب ہم اس دنیا میں جلاوطنی کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے اصلی مقام میں چلے جائیں گے تو اس ابدی مقام میں جگہ پائیں گے جس کو یسوع نے تیار کیا. امید ہمیں کیا ہے؟ امید ہمیں یہ ہے کہ ہم نجات یافتہ لوگ ہیں. امید ہمیں کیا ہے کہ ہم اس کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں اور ہم پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں. امید ہمیں یہ ہے کہ ہم اس کی دلہن ہیں اور وہ اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جلد آنے والا ہے. وہ شہر پناہ میں لے جانے کے لیے جہاں صرف اور صرف سکون ہوگا, صلح کا شہزادہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم 1000 سالہ بادشاہت میں اس کے شریک ہوں گے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہو.
आखिरी आयत के साथ मैं आज के कलाम को खत्म करूंगा, वो है पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मेरे अज़ीज़ों, ईमान भी जरूरी है, उम्मीद भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम में मोहब्बत नहीं है तो हम, जैसा कि रसूल आज़म कहता है, ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच। खुदावन जिसने अपनी मोहब्बत से हमें आज तक सलामती बख्शी, ये उसकी मोहब्बत ही की निशानी है कि उसने अपने बेटे के जरिए हमें निजात बख्शी। तो हमें भी उसकी मोहब्बत का लोगों तक चर्चा करना है, उसकी मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचवाना है, उसके कलाम के जरिए, उसके कामों के जरिए, ताकि लोग हमारे चाल चलन की वजह से हमारे रब की तारीफ करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको और इस हकीर को भी बहुत बरकत दे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, बहुत ही बाबरकत और फसल कलाम आज आपने हमारे साथ शेयर किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए मैं पास्टर रॉबर्ट